خالد صاحب، سب سے پہلے باسط علی اور کامران اکمل کی طرف سے آپ کو بہت بہت سلام. میری طرف سے بھی ان کو بہت سلام ہے. ان کا اسٹوڈیو میں آواز بڑھائیے پلیز. خالد صاحب، یہ تمام سچویشن جو ہوئی، پہلے ہم بات کر رہے تھے آپ سے تو ہمارے پاس پکچر اتنی کلیئر نہیں تھی. اب ہمیں ذرا چیزیں کلیئر مل گئی ہیں کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ ہوٹل سے اسٹیڈیم کے لیے روانہ ہو گئی ہے اور میچ ہونے جا رہا ہے. میچ 1 گھنٹہ ڈیلے ہوا ہے. یہ پہلے کر لیا جاتا تو اتنی ناانصافیاں جو پہلے ہوئی ہیں پاکستان کرکٹ کے ساتھ وہ نہ ہوتی. لیکن دیر آئے درست آئے، آج جو فیصلہ کیا اس سے آگے آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی؟ دیکھیے، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ساری بات. ٹھیک ہے، پاکستان کی ٹیم میچ کے لیے روانہ ہو گئی ہے تو کیا یہ طے پا گیا ہے سارے معاملے میں کہ پاکستان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو پہلے ہو رہا تھا؟ کیا یہ طے پا گیا ہے کہ ان کا کپتان بھی اور ان کے کھلاڑی بھی ہمارے کھلاڑیوں کے ساتھ سلام دعا کریں گے، ہاتھ ملائیں گے؟ کیا یہ طے پا گیا ہے کہ کرکٹ کی جتنی بھی روایات ہیں ان کو اس طرح نہیں پامال کیا جائے گا جیسے پہلے پامال کیا گیا تھا؟ یہ ساری باتیں طے پا گئی ہیں. اگر یہ طے پا گئی ہیں اور ہندوستان کی طرف سے اس پہ معذرت کی گئی ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے کہ چلیں ہم نے اپنی ایک چیز منوا لی. اگر یہ کچھ بھی نہیں ہوا اور صرف میچ ریفری تبدیل ہو کے اور پاکستان کی ٹیم میچ کھیلنے چلی گئی یار، ان کے ساتھ وہی سلوک، اسی طرح کا سلوک ہوگا جو پہلے سلوک ہوا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کون سی وہ اچھی بات ہے اور کون سی خوشی کی بات ہے اور کون سی پاکستان نے کارنامہ سر انجام دیا ہے. خالد صاحب، ابھی تو ہم اس پوزیشن پہ تھے نا کہ وہ میچ ریفری بھی تبدیل کرنے کو نہیں مان رہے تھے. جہاں تک دیکھیں اسپرٹ آف دا گیم کی بات ہے اس کے لحاظ سے تو وہ ہاتھ نہ ملانا والا معاملہ بہت ہی برا ہے، جینٹل مین گیم کو برباد کرنے والی بات ہے. لیکن یہ کوئی قانون میں نہیں آتا نا کہ اگر ہاتھ نہیں ملائیں گے تو ان کے خلاف کوئی آپ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پہ کچھ نہیں کر سکتے. باقی چیزیں ہاتھ ملانا چلے مان لیا، آپ کی بات قانون میں نہیں ہے، پر ساری چیزیں قانون نہیں ہوتی. روایات بڑی اہم 100%. آپ کو پتا ہے کہ جو پارلیمانی حکومت کا ایک مرکز ہے شروع سے چل رہا ہے انگلستان، وہ قانون پہ نہیں چلتا، وہ سارا روایات پہ چلتا ہے. تو آپ کی اس بات کا تو یہ جواب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سی ساری باتیں ہیں جو کہ ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو کچھ ان کے کپتان نے گفتگو کی ہے، بالکل جس طرح اس نے سیاست پہ گفتگو کی ہے، جیسے پہلگام پہ کا حوالہ دیا، جس طرح اپنی فوجوں کو خراج تحسین پیش کیا، یہ کرکٹ کا حصہ ہے؟ کرکٹ میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا عثمان خواجہ نے ایک چھوٹا سا جسچر کیا تھا، بڑا صحیح معاملے میں کیا تھا، فلسطینیوں کے بارے میں اس کی سرزنش ہوئی اور اس کو اس سے ہٹنا پڑا. یہ سب کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے جن ملکوں میں ذرا تھوڑی بہت بھی سمجھ ہے ان چیزوں کی، اور ہم تو ایسے ہیں جیسے کوئی پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. 100%. یہ جو انہوں نے یہ پہلگام اور یہ گفتگو کی ہے پاکستان کو، تو یہ سارا ٹورنامنٹ منسوخ کر دینا چاہیے تھا. اگر ایشین کرکٹ کونسل کی سربراہی ہمارے پاس ہے تو کس خوشی میں ہم اپنی بھی توہین کروا رہے ہیں، اپنے جو کرکٹ کی روایات ہیں ان کا بھی بیڑا گرک کروا رہے ہیں، اور بڑی خوشی ہم دوڑے جا رہے ہیں، ہم میچ کھیلنے جا رہے ہیں. بڑی عجیب بات ہے. میں تو نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بھی اچھی بات ہے، کوئی بھی مناسب بات ہے. خالد صاحب، آپ کی بات سے میں 100% اگری کرتا ہوں، لیکن یہ چیز اب چینج ہوگی، کیونکہ سوال یہی ہے کہ اگر پاکستانی کپتان یہ باتیں کرتا اور پاکستانی کپتان اگر اس طرح سے ٹریبیوٹ دیتا یا یہ کہہ دیتا کہ بڑا افسوس ہوا ہم میچ نہیں جیت پائے، ہماری آرم فورسز جنگ جیت گئی لیکن ہم میچ نہیں جیتے، تو کیا ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتا؟ تو یہ تو بات ٹھیک ہے. لیکن ابھی اس وقت جو پرابلم تھی کہ اگر ہم بائیکاٹ کرتے تو بھی ہمیں بڑا نقصان ہوتا، تو کہیں نہ کہیں کوئی بات تو ہماری مانی گئی نا. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ او بابا، کس نے بائیکاٹ کرنے کی بات کی تھی؟ آپ کو تو ایک معتبر اور بہتر پوزیشن سے احتجاج کرنا چاہیے تھا. آپ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ ہم ایشین کرکٹ کونسل ہیں، ہم اس کے سربراہ ہیں اور یہ ہمارا ٹورنامنٹ ہے. ہندوستان کو ٹھیک ہے میزبانی ملی ہوئی ہے، لیکن ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کرے. میں تو اگر ہوتا تو فوری طور پہ اپنے ادارے کا، ایشین کرکٹ کونسل کا ہنگامی اجلاس بلاتا، ان کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھتا اور ان سے مطالبہ کرتا کہ یا تو ہندوستان اپنے رویے کی معافی مانگے، ان کے کھلاڑی اس کی معذرت کریں، ورنہ سارا ٹورنامنٹ جو ہے وہ منسوخ کر دینا چاہیے. یہ ہونا چاہیے. یہ باتیں بھی اس وقت چل رہی ہیں.
جی خالد محمود صاحب، یہ باتیں بھی اس وقت چل رہی ہیں اور یہ ڈیمانڈ بھی رکھی گئی ہے. اب جیسے ہی محسن نقوی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے تو اس میں وہ یہ ساری باتیں ڈیٹیل میں بتائیں گے، جس سے پتہ چلے گا کہ کیا کیا اور ڈیمانڈ رکھی گئی ہے اور اس سے آگے کیا جو ہندوستان کا جو ان کے کپتان کا بیہیویئر تھا اس میں آگے تو اس طرح سے نہیں ہوگا، اس پر بھی بات کی جائے گی. جی آپ کو کچھ خوش فہمی ہے، مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے. کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ یہ بس سے سر اب ہو جائے گی. ہوگی. سر آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے، آپ نے تو ویسٹ انڈیز والا انسیڈنٹ بھی جھیلا ہوا ہے. میں نے سب کچھ جھیلا ہے، ہمیشہ ملک کی عزت بنائی ہے. جی بالکل بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ نہیں ہوتے اس ٹائم پہ ویسٹ انڈیز میں تو پاکستان کرکٹ پہ بہت برا حالات وہ بھی ہوتا. اس سے پہلے انگلینڈ کا بھی میں حوالہ دے دوں، جہاں بال ٹیمپرنگ اور کیا کیا ایشو لائے گئے تھے، میں نے کسی کو کامیاب نہیں ہونے دیا تھا. چیلنج کیا تھا ان کو کہ آپ لوگ غلط رہتا. بالکل. بہت بہت شکریہ خالد محمود صاحب. خالد صاحب اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کر رہے تھے اور آبویسلی اس وقت کے لوگوں کو تو یہ حالات دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہوگی، جس طرح سے ہم اس ٹائم کے ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے نا لوگ، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی کہ کس طرح سے چیزوں کو کرکٹ کی کہاں سے کہاں ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں، کس طرح سے. اور ابھی تو ہم اس ایشو پہ آئے نہیں ہیں، ہم تو اب اس ایشو کی بات کر رہے ہیں. ایک ایشو تو حل ہو گیا نا، اب دوسرا ایشو کیا ہے جو پریس کانفرنس جو ہم بھی یہاں پہ بیٹھ کے 2 دن سے 3 دن سے بات کر رہے ہیں، بالکل اب اس پہ بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کو ضرور اگر خط لکھنا چاہیے. خط وقت تو ہو گیا اب کام. اب یہ کہ آپ کا کپتان بھی آگے اسی طرح کا جملہ کہہ دے، اگر ان کو برداشت ہے تو آگے سب کہتے رہیں جس کا دل چاہے وہ اپنی. بالکل صحیح. اب خط بہت ہو گئے ہیں، اتنے خط 80s میں نہیں لکھے جاتے تھے جتنے 2025 میں لکھے گئے. جو بھی ہے 80s تک چلتے رہے لیٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں نا، تو وہ اب دیکھیں اب ساری چیزیں تھوڑی بہتر ہو رہی ہیں. اس ٹائم پہ فون نہیں ہوتے تھے نا، اب بہتر ہو رہی ہیں. اب فون آ گئے ہیں نا، اب بہتر ہو رہی ہیں چیزیں. اب مزید آگے کیا دیکھنا وہ اسی صورت ہوگا نا جی. پاکستان اکیلا نہیں لڑتا رہے گا جب تک باقی بورڈز نہیں آئیں گے نا، بیٹھے